بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جس مقصد کے لیے یہ تقریب اور یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، میں اس حوالے سے جناب خالد مکسی صاحب اور بلوچستان سے قومی اسمبلی کے وہ اراکین جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے جن نیک خواہشات کا اظہار جناب میاں شہباز شریف صاحب نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا، میں اس پر اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا پارلیمانی بیس یا خیبر پختونخوا صوبہ ہے یا بلوچستان ہے، اور جہاں خود بلوچستان کے براہ راست نمائندگان بلوچستان کی ترقی کے لیے فکر مند ہیں، ہم اس حوالے سے خود بلوچستان کی ترقی کے لیے مدعی ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام کا حق، اس کے لیے ہمیں قدم بقدم اپنے ساتھ پائیں گے، اور انشاءاللہ اس مقصد کو ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ان کے اس فیصلے کو قبول فرمائے اور اس پاکستان کی بہتری کا سبب بنائے۔ بہت شکریہ۔ جی خالد مکسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان سے بات کریں جائے۔ جی مولانا صاحب بات کریں گے۔ دیکھیے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈبکیاں کھاتی ہوئی کشتی ہے، اور اب ان کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ مفروضوں کی اس قسم کا تاثر، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالت نزا میں اللہ تعالیٰ کلمہ بھی قبول نہیں کرتا، تو حالت نزا میں اس قسم کی باتیں، بھیگی ہوئی کی باتیں، یہ اب کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہم تعارف دنیا میں یہی رکھتے ہیں، ہماری شناخت دنیا میں یہی ہے کہ اینٹی استعمار، عالمی قوتوں کی مداخلت کے خلاف ساری زندگی ہمارا یہ کارڈ نہیں ہے، یہ کاز ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ جن آقاؤں نے اپنے ایجنڈے کے لیے ان کو پاکستان بھیجا تھا، پاکستان پر حکمرانی کے لیے اس کو باقاعدہ تیار کیا تھا، اس کے لیے این جی اوز نے 15-20 سال تک مسلسل محنتیں کی، ان پر انویسٹمنٹ کی۔ اب جب وہ اپنے آقاؤں کے مقاصد پورے نہیں کر سکا، اور جیسے قرآن کہتا ہے وَكَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، کہ اپنے آقا کے اوپر بعض غلام بوجھ بن جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں کوئی خیر کا کام لے کر نہیں آتے، ناکامیاں ہیں ناکامی لے کر آتے ہیں۔ یہ اب ان آقاؤں کا اس طرح کا ایک غلام بن گیا جو خود آقاؤں پر بوجھ ہے، اس کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائے، اپنی نااہلی، اپنی نالائقی، اپنی کارکردگی کا جائزہ لے۔ جس طرح قوم کی نظروں میں گر چکا ہے، بین الاقوامی برادری کی نظر میں بھی گر چکا ہے، اور اپنے آقاؤں کی نظر میں بھی گر چکا ہے، اپنی ناکامی کو روئے۔ ایک نااہل انسان کو پاکستان پر حکمرانی کے لیے تیار کرنا، یہ امریکہ کی بھی حماقت تھی، یورپ کی بھی حماقت تھی، اسرائیل کی اور موساد کی بھی حماقت تھی، اور را کی بھی حماقت تھی۔ جی مطیع اللہ جان صاحب۔ بہت شکریہ۔ خالد مکسی صاحب۔ مولانا صاحب ریپلائی کر رہے ہیں۔ ایک بات ذرا میرے ایک گزارش سن لیجیے، ایک منٹ وہ ریپلائی کر رہے ہیں بھائی، پھر سے میری گزارش سن لیں۔ دیکھیے، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں
آپ لوگوں نے قاف لیگ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے. ابھی بھی ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کی گنجائش موجود ہے, اس سے ہم باہر نہیں نکلے ہیں. لیکن اتنا بتا دوں کہ جہاں ان کے پاس 7 کی تعداد تھی اور باب کے ساتھ 5 کی تعداد تھی, اب باب کی تعداد تقریباً 7 ہو گئی ہے, ان کی تعداد 5 ہو گئی ہے. جی تھینک یو جی, تھینک. آپ نے سر کر دیں. میں